آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں نے قرآن کریم کی بعض خصوصیات کا اور بعض اس کی علامات کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان چیزوں کا ہمارے اندر استحضار نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کی حقیقی حیثیت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات پر اس کا اثر اس لیے بہت زیادہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے استحضار سے خوب واقف ہیں، اور کبھی بھی ان کو غفلت طاری نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر ایک غفلت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جب تک متکلم کے بارے میں پوری طرح مستحضر نہیں رہتے تو اس کے کلام کے بارے میں ہمارے اندر کیا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا۔ اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے، اور جس کو بالکل آغاز میں اس نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شک و شبہ ایک تو ہے اس کے الفاظ میں، وہ اس لحاظ سے کہ کیا اس کا کوئی لفظ غیر فصیح بھی ہے، اس کا کوئی محاورہ، کوئی اس کی ضرب المثل، کوئی استعارہ، کوئی روزمرہ ایسا ہے کہ جو اپنی مدت گزار چکا ہو قرآن کریم میں پھر بھی آ گیا ہو، یا واقعتاً اس پر فصاحت و بلاغت کی مہر نہ لگی ہو۔ اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں، باقی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے سارے الفاظ فصیح ہوں، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ سنسکرت میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے کسی عربی میں ہو، ہر زبان کے سارے الفاظ فصیح نہیں ہوتے۔ لیکن ایک مصنف اور ایک ادیب جب لکھتا ہے تو وہ ظاہرہ انہی الفاظ سے کام لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ ساری فصاحت و بلاغت اور اپنے تمام کمالات کے باوجود اس کا پابند نہیں رہتا، یا اس کو پابندی اس کی قبول نہیں کر سکتا کہ میں ہر وہ لفظ لاؤں گا کہ جس پر فصاحت و بلاغت کی مہر لگی ہو، ورنہ میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کوئی بھی اور کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں 20 الفاظ آپ کو غیر فصیح ملیں گے، اس لیے کہ زبان میں اس کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم اللہ کا واحد کلام ہے، واحد کتاب ہے، کہ اگر کوئی لفظ ایسا تھا جو غیر فصیح تھا اور وہی عربی زبان میں رائج تھا، قرآن کریم نے جب اسی بات کو بیان کرنا چاہا تو ایک نیا لفظ ایجاد کیا ہے، اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اس کی جمع غیر فصیح ہوتی ہے، واحد اس کا فصیح ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس کے واحد کو تو استعمال کیا، لیکن جمع کو پورے قرآن کریم میں نہیں آنے دیا۔ جہاں بھی اس کی ضرورت پڑی ہے تو عبارت آرائی سے کام لیا گیا۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ عرض واحد کے اعتبار سے یہ فصیح ہے، لیکن اس کی جمع اراضی جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، ارزون جو عربی میں استعمال ہوتی ہے، یہ دونوں غیر فصیح ہیں۔ قرآن کریم نے اراضی اور ارزون کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ فرمایا کہ هو الذی اخرجنا، کہ اللہ وہ ہے جو خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے۔ سما کی جمع بلایا، لیکن جب عرض کی جمع لانے کا یہاں موقع تھا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ 7 زمینیں بھی بنائیں، کہ خلق 7 سماوات، بس 7 اراضی ہونا چاہیے تھا۔ اور عربی میں آج تک اراضی کا لفظ استعمال ہوتا، کوئی اس کو غیر فصیح نہیں کہتا، لیکن حقیقت میں یہ غیر فصیح ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اتنی بنائیں۔ تو عبارت آریائی سے کام لیا، لیکن عرض کی جمع نہیں لایا۔ یہ اسی پر اب قیاس کر لیجئے کہ الفاظ کی حد تک یہ دنیا کی ایک واحد زبان ہے، ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کے فصیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور جہاں تک اس کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے، اس میں بیان کردہ باتوں کا تعلق ہے، اس کے علمی نکات کا تعلق ہے، اس کے علمی مسلمات کا تعلق ہے، اس میں بھی کسی بات کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نہ آج ہے، نہ کل ہوگا، نہ پرسوں ہوگا۔ دنیا 1000 ترقی کرے گی، اس میں 1000 انقلاب آئیں گے، نشیب و فراز کا سائل بہتا رہے گا، لیکن یہ بات کہ کبھی قرآن کریم میں غلطی کا کوئی امکان پیدا ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔
اب زیادہ دوسری مثالیں میں کیا دوں، لیکن تاریخی طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ گزرا کے بعد تاریخی اسباب ہے یا بعد تاریخی حقائق ایسے تھے کہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، اور چونکہ کسی اور آسمانی کتاب نے بیان نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں چھانٹی، عجیب و غریب باتیں کہیں کہ یہ بات کہاں سے ہو گئی۔ قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے فرعون کا، تو اس میں اس کو ذی الاوتاد کا نام دیا ہے، بہت بڑی فوجوں والا۔ اس کا مطلب اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وطد اصل میں میخوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد فوجیں ہیں کہ ان کی فوجوں کی تعداد بہت۔ اب وہ اپنی فوجوں کی بہت بڑی تعداد لے کے نکلا تھا، اور غلطیوں سے یہ ہوئی کہ بحر قلزم عبور کر رہے تھے بنی اسرائیل کے مختلف قبائل، اور ان کو جو خوش کر دیا گیا تھا معجزے کے طور پر، عصائے موسیٰ کا نتیجہ تھا۔ لیکن ابھی ان کا آخری سپاہی پرے نہیں اترا تھا دوسرے کنارے پر کہ انہوں نے اپنی فوجیں داخل کر دی، سمجھے مد و جزر کا نتیجہ ہے، جیسے وہ گزرے ہیں ویسے ہم بھی گزر جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب پوری فوج بحر قلزم میں اتر گئی تو پانی آپس میں مل گئے۔ اب پانی میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی، اور باقی تو ساروں کی آواز ہی نہیں نکلی نا، اور پوری کی پوری فوج بحر قلزم کی موجوں کی نظر ہو گئی، کہیں کسی کا سراغ نہیں ملا۔ البتہ اس پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، فوج کو، کسی فوجی کو نہیں، صرف تیرے بدن کو نجات دیں گے، تاکہ تو بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو اپنے دور کا ایک خدا بنا بیٹھا تھا نا، آج دیکھو کیا حال ہے اس کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فرعونہ ہوتے تھے نا، فرعون کی جمع ہے یہ، یعنی جو بھی مصر کا حکمران ہوتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور اس کی جمع جتنے بھی فرعونہ مرے ہیں اس سے پہلے ان تمام کو حنوط کر کے، یعنی ان کے محفوظ کر کے ان کی لاشوں کو وہ جو احرام مصر ہیں اس میں رکھی گئی۔ اس لیے اب جو کھدائی ہوئی ہے تو بہت سارے فرعون ملے ہیں ان میں۔ چنانچہ اس کو بھی اس طرح انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ باقی ساری فوج تو ڈوب گئی تھی، صرف ایک بچا تھا۔ لیکن یہ تلاش کرتے کرتے جھیل میں پہنچے، جھیل کے آگے نشیبی علاقوں میں کچھ غاریں تھیں، ان غاروں میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لت پت کیچڑ میں یہ وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ جس غار میں، جس چشمے میں انہوں نے اس کو باقاعدہ نہلایا اور اس کے گارا وغیرہ اتارا، اور پھر اٹھا کر وہاں مصر میں لے گئے اس کے محل میں، اور وہاں جا کر اس کو حنوط کیا۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ارے بھائی اوپر باتیں نہ کرو، تقریر سنو۔ تو جب جس غار سے نے اٹھایا نا اس کو ابھی تک مقامی زبان والے اس کو غار فرعون کہتے ہیں یا حمام فرعون کہتے ہیں، یعنی حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، یعنی وہ ایک ایسا غسل خانہ جس میں فرعون کو نہلایا گیا تھا، اور وہاں سے اٹھا کر اس کو محل میں پہنچایا گیا اور وہاں اس کی لاش کو حنوط کیا گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کے اندر جو پانی داخل ہو چکا ہے وہ نکالا جائے، جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ پانی بہت کچھ نکلا، لیکن مشکل یہ تھی کہ پانی سمندر کا نمکین ہوتا ہے، اس کے اندر نمک بھی لاش میں اتر جاتا ہے جو ڈوب کے مرتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر نمک والا پانی گیا تو کچھ پانی نکل گیا، باقی رہ گیا، تو اس طرح انہوں نے اس کو حنوط کر دیا، پٹیاں لپیٹ دی، اور اس طرح ایک اس کے محل میں اس کو محفوظ کر دیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، قرآن کریم کے بھی جب یہ آیات اتری ہیں تو صحابہ کی عادت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں خود بخود یہ بات کھل جائے گی، اس لیے وہ خاموش رہتے تھے۔ اس لیے کسی صحابی سے ہمیں کوئی اس کا سوال نہیں ملتا اور کوئی حضور سے اس کا جواب منقول نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو پر اعتراض کیا جاتا، ان پر طنز کیا جاتا، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہی جاتی کہ دیکھو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو محمد نے پتہ نہیں کہاں سے سنی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں لکھ دی ہے، لیکن اس کا آج تک ثبوت نہیں ملا۔ اب پونے 200 سال پہلے یا 200 سال پہلے ایک فرانسیسی ٹیم
انہوں نے احرام کی جو کھدائی کی تو اس میں جو بعض فرائض ملے نا تو اس کی تحقیق پر ان کو لگایا گیا، اور خاص طور پر اس لاش کی تفتیش زیادہ ضروری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب اس کی پٹیاں کھولی گئیں باقی سارے اچھے بھلے تھے، لیکن حیرانی کی بات تھی کہ اس کی پٹیوں کے نیچے اس کی لاش کے اوپر نمک کی تہ جمی ہوئی تھی، یعنی وہ کہنا چاہیے کہ ایک برف کی تہ بھی جمی ہوئی تھی، اس کے اندر نمک کی تہ بھی جمی ہوئی تھی، اور اس کی ناک پر مچھلی کے کاٹنے کا نشان تھا۔ اب فرانسیسی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ دیکھو جو بھی فرعون ملا انہوں نے اس مہارت کے ساتھ ان کو خلود کیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز نہیں ملی، یہ ایک واحد لاش ہے جس کے اوپر یہ نمک کی تہ ہے اور یا اپنی برف کی تہ ہے، اور اس کو مچھلی نے کاٹا ہے اور یہ اس کا نشان ہے اس کی ناک پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں سمندر میں ڈوب کے مرا۔ اب ساری آسمانی کتابیں اس کے بارے میں خاموش تھی، اور تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ اب چونکہ اس میں مسلمان بھی موجود تھے، انہیں مسلمان علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بتایا گیا کہ بحر قلزم میں جب یہ شخص مرا تھا اور ڈوب رہا تھا، اس نے ایمان لانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ایمان قبول تو نہیں کیا، آخرت کی نہیں بنی، البتہ دنیا میں اس کو باقی رکھنے کے لیے بطور عبرت کے اللہ نے اس کے جسم کو نجات دے دی تھی، یہ معلوم ہوتا وہی فرعون۔ چنانچہ فرانسیسیوں نے تاریخ کے بعد طے کیا اور یہی سمجھا کہ واقعتاً یہ وہی فرعون ہے، اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا تھا۔ دیکھو قرآن کریم کا ذکر ہزاروں سال پہلے تھا، یعنی 200 سال پہلے بھی یوں کہہ لیجئے کہ 1300 سال 1350 سال تو قرآن کریم کو آئے ہوئے ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ پیش گوئی کو اللہ نے پورا کرنا تھا، وقت آ گیا تو اس کو پورا کیا، اور آج تک اس کی لاش اپنے غرناطہ کیا نام ہے اس کا، قاہرہ کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی جا کے دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی اور اس کے مفاہیم میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش ہوتی تو اس میں شک کی گنجائش تو لوگ پیدا کرتے رہے اور ہزار دفعہ کہتے رہے کہ دیکھو یہ بات غلط طور پہ آ گئی ہے، ورنہ اس کا ثبوت نہ ملتا، لیکن 200 سال پہلے اس کا ثبوت مل گیا ہے، اب ظاہر ہے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو تاریخی طور پر ثابت ہیں لیکن مستشرقین اس سے باز نہیں آتے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی اسکندریہ کے کسی کتب خانے کا نام لیتے ہیں، کبھی غرناطہ کے کسی کتب خانے کا، اور کہتے ہیں محمد نے وہاں یہ بات پائی ہے، وہاں سے نقل کی، حالانکہ نہ حضور نے اسکندریہ دیکھا نہ غرناطہ کبھی آپ گئے۔ آپ کے زمانے میں تو کافروں کی وہاں حکومت تھی، حضور نے وہاں کیا جانا تھا، اور حضور تو اس ملک تک میں نہیں گئے، لیکن اندازہ فرمائیے کہ وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات کہیں سے لی گئی ہے تو مختلف کتابوں کے حوالے دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کے مفاہیم کا اور اس کے مجملات کا حال، اور جہاں تک اس کے منزل من اللہ ہونے کا حال ہے، جس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا، یعنی دلیل تو مستشرقین بھی نہیں ادا کر سکے، البتہ جہاں تک مشرکین مکہ کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں آ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں 2-3 دلیلیں دی ہیں، میں اس میں صرف ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور حضور کی زبان سے کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لو شاء اللہ ما ادرکتم به لو شاء اللہ ما اقول لکم، کیا ہے یہ الفاظ کیا قاری صاحب، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادرککم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ دیکھو میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، اور 40 سال سے پہلے کی عمر، خاص اور 25 سال کے بعد کی، 26 سال 30 سال کے بعد کی عمر، یہ ایسی ہے جب کہ آدمی کے اندر جذبات زوروں پر ہوتے ہیں، خواہشات اس کی پوری طرح جوان ہوتی، وہ بڑا ایمبیشس ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بننا چاہتا، کوئی نہ کوئی دعویٰ کرنا چاہتا، لیکن اس عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا کہ تم نے کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی بات سنی؟
میں نے کبھی کلمہ نصیحت کہا؟ میں نے آنے والی دنیا کے بارے میں کبھی کوئی اطلاع دی؟ میں نے کبھی تم پر کوئی تنقیدی جملہ کہا؟ کبھی یہ کہا کبھی کہ تم ایسے اخلاق میں مبتلا ہو، یہ کر رہے ہو، ان سے گمراہیوں میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا؟ میری زبان سے تم نے کبھی کچھ نہیں سنا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان باتوں میں ملوث نہیں تھا۔ تم شرک کرتے تھے، میں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تم حرام کا پیسہ کھاتے ہو اور ابو طالب یہاں آتا بھی تھا، میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں بکریاں چلا کر دودھ پیتا رہا ہوں اس کا، لیکن میں نے حرام کمائی کی طرف کبھی دھیان نہیں دی۔ میں جب تک بچہ تھا تو ظاہر تب بھی میں نے کبھی ان کے قریب نہیں گیا۔ جب میں بڑا ہوا اور تمہارے جوان کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، میں ان حرکتوں میں سے میں نے کبھی کسی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اگر کبھی میں نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا۔ یعنی ایک دفعہ حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر ظاہر ہے کہ گانا بجانا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تو میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں آج کی شادی ہو رہی ہے اور بڑے اچھے گھرانے کی شادی ہے، تو میں وہاں جا کر یہ شادی میں گانے بجانے کو سننا چاہتا ہوں، موسیقی کا معاملہ ہوگا وہاں تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں سر شام پہنچ گیا، ابھی وہاں کوئی مہمان نہیں آئے تھے، میں بیٹھا تھا اکیلا، یا میرے ساتھ ایک دو ساتھی میرے تھے۔ ان کے مہمانوں کی آنے کی جب خبر ملی تو اللہ نے مجھ پر نیند طاری کر دی، اور جب تک وہ لوگ وہاں رہے میں سویا رہا، حتیٰ کہ صبح کی کرنوں نے اور اس کی روشنی نے اور اس کی گرمی نے مجھے اٹھایا، ورنہ اس سے پہلے مجھے کسی نہیں جگا۔ اس طرح اللہ نے آپ ایک موقع پر جب کہ حضور نے ارادہ فرمایا تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ایک اور موقع کے بعد وہ حضرت عیسیٰ اپنے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور کی عمر 25 سال تھی اور اس وقت کعبۃ اللہ بنایا جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں اس کی میں تاریخ نہیں بیان کرنا چاہتا، کعبۃ اللہ بنایا گیا اس حضور کی عمر 25 سال کی تھی، تو کہا ہم لوگ جو سردار تھے نا، ہم اس میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کے لے جائیں اور جا کر اس کو نصب کرے کعبۃ اللہ کی دیوار میں۔ تو کہا میں بھی پتھر اٹھا رہا تھا اور پتھر بڑے نوکیلے سے تھے اور اس سے بعض دفعہ جسم چھل جاتا تھا، تو بعض لوگوں نے اپنی چادریں اتار کر اپنے تہبند اتار کر طے کر کے وہ اپنے کندھوں پر رکھ لیے تھے تاکہ ان کا کندھا چھلنے نہ پائے، اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی، کوئی ننگا ہوتا تو ہوا کرے، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی تو پتھر اٹھا رہے ہیں جیسے ہم اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنا تہبند اتاریے اور کندھے پر رکھ لیجیے اور اس طرح پتھر اٹھا کے لے جائیے۔ حضور نے انکار فرمایا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے چونکہ 2 سال ہی حضور چھوٹے تھے اور ہمارا آپس میں اکٹھے کھیلنا رہا اور اکٹھا اٹھنا بیٹھنا رہا اور بڑی بے تکلفی تھی، میں نے زبردستی آپ کا تہبند چھین کرنا کھینچ کر چاہا کہ اس کو میں اس کو لپیٹ کر میں آپ کے کندھے پہ رکھ دوں۔ کہا جیسے ہی میں نے حضور کا تہبند کھینچا اور ابھی حضور کے جسم سے الگ نہیں ہوا کہ اچانک حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہتا ہے جیسے حضور بے ہوش ہو کے گرے میں نے گھبرا کے چھوڑ دیا اسے۔ اب دیکھو ایک موقع آیا کہ جس کو کل کو حضور بتانے والے تھے کہ لوگوں سطر کھولنا یہ حرام ہے، اور آدمی کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ حضور کو کیا خبر تھی کہ میری امت میں ماشاءاللہ فٹ بال کھیلنے والے اور کرکٹ کھیلنے والے اور دوسرے تیسرے مختلف کھیلنے والے وہ نکلیں اس طرح کی پہنے کی جیسے گھٹنے ننگے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حالانکہ یہ سطر میں ہے۔ بس کس بات کا گلہ کیا جائے۔ اب تو ماشاءاللہ لڑکیوں کی ٹیمیں بھی وہ باقاعدہ ٹی وی ان کو دکھاتا، وہ اچھلتی ہیں کودتی ہیں، انگ ان کا تھرکتا ان کو دکھایا جاتا، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اور یہ ہماری جو فری اسٹائل کشتیاں لڑتے ہیں ان کو تو بہت پہلے سے ہمارے ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اور وہ عام طور پر صرف ایک انہوں نے انڈر ویئر پہنا ہوتا، ننگے ہوتے ہیں بالکل، ان کو بھی دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے میرے سے چلے سڑے کہ وہ اس کو ٹی وی کو بند کر دیں، ورنہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اندازہ کیجیے کہ یہ اس بات کو جس کو کل حضور حرام کرنے والے تھے اس کو بھی حضور نے نہیں ہونے دیا، اللہ نے نہیں ہونے دیا، اور اس پر آپ کی سطر پوشی کا پورا انتظام کر دیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں تو بہت سارے دلائل ہیں،
لیکن یہ جو غیر معمولی باتیں آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، قرآن کریم اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو میرے منہ میں زبان تھی، میں تم میں پہلے بھی زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا دیتا تھا۔ بنو سعد میں نے میرا بچپن گزرا ہے اور وہ بڑا قبیلہ فصیح و بلیغ تھا، میں تم سے باتیں کرنے میں کسی سے ہٹا نہیں تھا، بلکہ کسی اگر بحث ہو جاتی تو کوئی بحث میں مجھ سے پورا نہیں اترتا تھا، بشرطے کہ شرافت کی بحث ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود تم نے کبھی کو کلمہ نصیحت، کوئی واعظ کا کلمہ، کوئی تقریر کی بات، کوئی تنقیدی بات مجھ سے نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو اچانک میرے منہ سے علم کے پیمانے پھوٹنے لگے ہیں اور اچانک ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے ایک نصیحت کا اور مختلف باتوں کا، یہ ظاہر ہے کسی کے رواں کرنے سے ہوا ہے۔ اگر میں چاہتا تو میں تو پہلے نہ بولتا، جبکہ 40 سال کی عمر سے پہلے آدمی کچھ کر گزرتا ہے۔ ایک تو اس دلیل کو بیان کیا گیا، اور دوسرا اور دلیل اس سے بھی آسان، ان کا مجھ پر کوئی کتاب اتر رہی ہے، قرآن کریم اتر رہا ہے جو میں اللہ کا کلام اتر رہا ہے، تم بھی عرب ہو میں بھی عرب ہوں، میں جب اس سے ہٹ کر اپنی بات کہتا ہوں نا اور عربی زبان میں کہتا ہوں، وہ تم سے زیادہ اگر جب فصیح ہوتی ہے، لیکن جو بات مجھ میں نازل ہوتی ہے اور جو بات میں خود کہتا ہوں دونوں آپس میں کوئی میل نہیں رکھتی، اس کی سطح بالکل انسانی سطح ہوتی ہے، لیکن اس کی سطح الوہی سطح، یعنی اس کا ایک لفظ اپنے اندر ایک ایسی حیرت انگیز الوہیت رکھتا ہے کہ اس کی مثال لانا انسان کے بس کی بات نہیں، کہ بعض بار لوگوں نے ایک سورت نقل کر کے لٹکائی، کوئی اس کی مثال نہ لا سکا۔ قرآن کی میں پورا کتاب پورے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی بات کی تب کوئی نہ اٹھا، اور جب 10 صورتوں کے بارے میں کہا گیا تب کوئی نہ اٹھا، اور پہلے بارے میں کہا گیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، تو ایک صورت کی تم لے کے آ جاؤ، تب بھی کسی نے بات نہ کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب باوجود اس کے کہ عرب بہت فصیح البیان تھے، اور پھر یہ کہ ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو کچھ چیلنج کرے نا تو اب آج بھی کسی عربی مدرسے میں بشرطے کہ آخری سال میں ہو، اس کو پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ بعض کتابیں پڑھتے ہیں ایسی جس میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عرب کی حجب کی نا اور اس کو چیلنج کیا کہ اس کا جواب دو، تو وہ چاہے ملک کے دوسرے کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ وہاں سے ہزاروں میل کا سفر کر کے اس کو جواب دینے کے لیے ضرور آئے گا، اور اگر جواب نہیں دے گا تو اس کا روٹی ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ مزاج تھا ان کا، یعنی وہ کہیں بھی کوئی بھی بات ہو جائے نا اس کا جواب دینا اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ اب قرآن کریم ان کو بار بار چیلنج کر رہا، اور حق و باطل کا مارکا اس کے بعد کئی دفعہ برپا ہوا، جس میں کافروں کے ہزاروں تو نہیں سینکڑوں آدمی مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے 10-20 آدمی قتل ہوتے رہے، یعنی باہر میں اتنا خطرناک تصادم ہوا حتیٰ کہ ان کے ہاتھ سے مکہ چھن گیا، پورے عرب سے وہ تحت آمن ہو گئے، عرب میں اسلام کا پھریرا لہرانے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گن گائے جانے لگے۔ یہ سب کچھ انہیں برداشت کیا، لیکن اگر وہ چاہتے تو کیا قرآن کی اس بات کو اگر وہ قبول کر سکتے تھے تو کیا ان کے لیے قبول کرنا مشکل تھا کہ اس کی جیسے ایک صورت لے آتے 10 صورتیں بنا کے لے آتے؟ جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے نا، وہ اکیلے تمہارے سامنے خطبہ دیتے یا تقریر لاتے یا کوئی مضمون پیش کرتے، تم اپنے ساتھ جنات کو شامل کر لو، تم کہتے ہو نا ہمارے مددگار ہیں، تم اپنے ساتھ دوسرے قبائل کے لوگوں کو بلا لو، فاتو شہداءکم من دونہ، جن کو بھی تم اپنے مددگار بنا سکتے ہو ان کو مددگاروں کو اکٹھا کر لو، اور خود بھی جتنے تمہارے فصاحت بلغا ہیں اور جتنے تمہارے ادبا ہیں سب کو جمع کر کے تم اس کا جواب لانے کی کوشش کرو۔ لیکن تم نے سب کچھ کیا، لڑے مرے اور ملک اپنا چھنوا لیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن تم اس کام کو نہیں کر سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو عرب جیسی قوم اس کام کو ضرور کرتی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر 1500 سال ہو گیا قرآن کریم کو آئے ہوئے، آج اس کے دشمن کو کم نہیں ہے، بے شمار دشمن ہے اس کا۔ ان کم بختوں نے حضور کے خاکے تک اڑائے ہیں اور کیسی کئی شکلیں بنائی ہیں، کیا کیا اس کے کس طرح انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، حالانکہ حضور
کسی عرب نے کبھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بدصورت آدمی ہیں. ہر آدمی، ہر بوڑھی ان کی عورت یہ کہتی تھی کہ آپ جیسا واقعات کوئی خوبصورت آدمی نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھ لو مغرب نے کیا کچھ کیا ہے، اس نے صرف اپنے دشمنی کے پھپھولے پھوڑے ہیں. لیکن ان لوگوں نے سب کچھ کرنے کے باوجود کیا آج تک عربی زبان میں کوئی ایک کتاب لانے کی کوشش کی ہے کہ جو واقعات کہیں جا سکے قرآن کریم کی زبان میں؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان لانے سے قاصر. مجھے ایک دفعہ جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا، ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے کی بات ہے، تو ایک دن میرے دفتر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کالج کا پرنسپل ہوں، اور کہا کہ امریکہ میں ہم لوگ گئے تھے، اپنے ساتھ وہ قرآن پاک کا ترجمہ لے کے آئے جو انہوں نے مختلف زبانوں میں کیا تھا. کہنے لگے وہاں ہم لوگ گئے تھے صرف اس خیال سے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہزاروں کالے جو امریکی زبان بولتے ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور مختلف جیلوں میں. تو وہاں کی جو ایک بہت بڑی جیل تھی نا، ہم اس میں گئے، اس میں پتہ چلا کہ 3-4 ہزار آدمی یہاں جیل میں ہیں. ہم ان کے لیے قرآن کریم کے چند نسخے لے کے گئے جو امریکی زبان میں ترجمہ ہو چکے تھے. کہنے یہ اتفاق کی بات ہے کہ سپرنٹ جیل جو تھی وہ خاتون تھی. اس سے جا کر ملے تو ہم نے کہا کہ ہم قرآن پاک کے چند نسخے لائے ہیں اور وہ ان قیدیوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ اگر ہمیں اجازت دے دیں یا خود پہنچا دیں انہیں تو وہ نسخے ہم سے لے لیں. انہیں حیران ہو کر کہا کیا قرآن کریم کی یا اسلام کی کوئی کتاب بھی ہے؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے اور ہمارے پادریوں نے یہی ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک صحرا میں ایک اٹھا تھا مذہب، اور اس کا اٹھانے والا ایک ان پڑھ آدمی تھا، اور جس قوم نے اس کو قبول کیا وہ بالکل ان پڑھ تھے. البتہ تلوار کے زور سے وہ دنیا پر چھا گئے یا اپنے اخلاق کے زور پر چھا گئے، لیکن اس کے علاوہ کتاب کا تو کبھی ہم نے نام نہیں سنا. کہا ان کے پاس کوئی علمی کتاب نہیں، اس لیے کہ وہ علمی لوگ تھے ہی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی. ہم نے کہا جناب ان پر ایک کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ کتاب ہم ساتھ لائے ہیں، اور 1,500 صفحہ ان کا، اس کا منہ کھلا کھلا رہ گیا، ان کا 1,500 صفحے کی کتاب. انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارے پاس، آپ دیکھ لیجیے. انہوں نے سورہ مریم نکال کے دی ان کو. حبشہ میں جب ہجرت کر کے مسلمان گئے ہیں تو وہاں حضرت جعفر نے سورہ مریم ہی پڑھی تھی. سورہ مریم کو ایک رکوع پڑھا تھا نجاشی کے سامنے، تو نجاشی باقاعدہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس نے کہا تھا تنکا اٹھا کر ایک. انہوں نے کہا کہ جو کوئی تم نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں، ہم غلطی کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. وہی قرآن کریم کا وہی حصہ، یعنی پہلے زکریا کے واقعے کے بارے میں ہے، اس کے بعد حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کو کہا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اب جو انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا نا تو وہ غیر جانبدار ایک ذہن رکھتی تھی، تو وہ تو ہکا بکا رہ گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں اتنی خوبصورت زبان، ترجمے میں اتنی پاکیزہ زبان ہے تو اللہ بہتر جانتا کہ اس کی اصل زبان کیسی ہے. کاش میں عربی زبان جان سکتی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک نسخہ اگر مجھے دینا چاہیں، پسند کریں، تو میں ایک نسخہ خود لینا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کو پڑھوں. اندازہ پڑیں کہ انہوں نے تو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ ایک ان پڑھ آدمی کی کتاب ہے، بلکہ کتاب کا تو نام ہی نہیں لیتے. لیکن جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور بشرطے کہ اس کو ڈوب کے پڑھے. سید عطاء بخاری مرحوم کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے قرآن کریم کو قرآن میں ڈوب کے پڑھا تھا. تو کہا اس کا نتیجہ یہ ہے وہ مغرب کی دانشور اس نے حلہ بول دیا تھا، یعنی ان کی علم و حکمت پر وہ چڑھ دوڑا تھا کہ تم یہ کیا کہتے ہو، دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو طریقہ ہے کہ جس طرح سیدہ میں شہید نے پڑھا گا وہ ہم اور تم کیا پڑھیں گے، اس طرح تو پڑھو جس طرح اقبال نے پڑھ کے دیکھا. چونکہ ہم اس طرح قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، ہم جو پڑھتے ہیں مصیبت یہ ہے ہم اس کو ثواب کمانے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی بالکل ایسے حافظ جو بنتے ہیں تو وہ بھی بالکل ایسے جیسے طوطے مینا کو کچھ بول سکھا دیے جاتے ہیں، ان کو بالکل نہیں پتا اس کا مطلب کیا. اور ہم جو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک آیت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. وہ بے شک ملتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ اگر آپ واقعی اخلاص سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں دے گا. لیکن مقصود تو یہ نہیں ہے نا.
کیا اللہ کی کتاب اگر اسی طرح بے سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے آئی ہوتی تو پھر آخر ابو جہل کو کیا اعتراض تھا؟ اس کو اعتراض بات پر تھا جو اس کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا جو کچھ کہا گیا ہے اس میں اس کو کیسے مانوں؟ اس کو ماننے کے بعد تو ایک انقلاب برپا ہو جاتا، پھر میں نہیں رہتا اپنے آپ میں، اور یہ کمی کمین میں نہیں رہتے، یہ ہم سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں گے، یہ تو ہمارے ساتھ برابری سطح پر بیٹھیں گے. کہا یہ برابر کی سطح پر ان کو میں نہیں بٹھا سکتا. یعنی کئی اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ سے کہوں، ان مستشرقین نے ایک عجیب بات کہی اور بات پڑھ کر شرم بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، حالانکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے کہا اصل میں نبی کریم محمد کو تو محمد کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز تھے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اپنے دور کا بہت بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھا. انہوں نے کہا جو اصل میں ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور جس آدمی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا اس کی منہ سے اول پھول باتیں نکلتی ہیں، اس کو اس کے چاہنے والے لکھ لیتے تھے. بعد میں انہی باتوں کو وہ لوگوں کو سناتا تھا، اس کو انہیں نبوت سمجھا. کہا اس کے سمجھنے میں غلطی تھی کہ وہ اپنے دورے کو وحی الہی کے نزول کا ذریعہ سمجھا، حالانکہ وحی الہی کا نزول نہیں، وہ تو مرگی کا دورہ تھا. آپ نے بھی مرگی کے دورے کے مریض دیکھے ہوں گے. کبھی آج تک آپ نے کسی مرگی کے دورے کے مریض کو دیکھا ہے کہ جو ایسی ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلے اور اس کے ہوش و آواز بھی بالکل سلامت رہے، اس کے چہرے میں کوئی تغیر نہ آئے، اس کی آواز تک نہ بدلے، اور وہ بالکل اسی طرح وہ جب پڑھ کے یعنی اس کیفیت سے نکلے تو اس کے وہ مسکراتا ہوا لوگوں کا سامنا کرے؟ کیا اس طرح کا کبھی آج تک مریض دیکھا آپ نے؟ اور عجیب و غریب اس کی علامتیں بھی ہیں. صحابہ یہ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوتی جس میں آپ پر وحی آتی تھی تو سخت سردیوں کے دنوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، بلکہ پسینہ آلود ہو جاتے تھے، آپ عرق آلود ہو جاتے تھے. اور اگر گرمیاں ہوتی تو آپ یعنی سردیوں میں پسینہ آتا تھا، گرمیوں میں آپ کے دانت بجنے لگتے تھے، اور وزن آپ کا اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھٹنے پر آپ اپنا گھٹنا رکھے ہوئے ہوں تو زائد جیسے کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جاتا. شفاء صحابیہ ہیں، وہ مہار پکڑے ہوئے تھی اس اونٹنی کی جس پر حضور سوار تھے، اس وقت نزول وحی شروع ہو گیا، اور گھٹنا اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ اس نے اپنے چاروں پاؤں اس نے کھول دیے جیسے بوجھ اٹھاتے ہوئے اونٹ کرتا، اور وہ اس طرح ہانپ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ غش کھا کے گر پڑے گی، حتیٰ کہ حضور کی وحی اپنے اختتام کو پہنچی. حضرت عمر فاروق اس کے راوی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں جب حضور پر وحی طاری ہوتی. حضرت عمر فاروق اس آدمی کو بلا کے لائے، انہوں نے کہا کہ آئیں میں آپ کو دکھاؤں اس وقت حضور کو پر وحی اتر رہی ہے. چنانچہ انہوں نے حضور کو دیکھا، کہا حضور کا قریب ہو کے دیکھے نا، تو آپ کو اس وقت واقعتاً ایک خاص کیفیت میں ہوتے تھے، لیکن قریب ہو کے دیکھے تو ہلکی ہلکی آواز آتی تھی کسی کے بولنے کی، لیکن وہ بول اس کے سنائی نہیں دیتے تھے، لیکن آواز ہلکی ہلکی ضرور محسوس ہوتی، جس کو حضور نے سات و جرس سے تعبیر کیا. لیکن اس کا دیکھو جو وحی اتری ہے اس کی چند صفات بیان ہوئی. مثلا یہ کہا گیا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لوگوں ہم نے تم پر نازل کیا پیغمبر، ہم نے آپ پر نازل کی ہے ایک ایسی زبان، ایک ایسا کلام جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آدمی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ کسی خاص زبان میں بات کرتا ہے؟ اس کا تو پتہ نہیں وہ کیا بولتا، بلکہ اس میں جن علوم کی بات کی. مثلا ایک نشست میں حضور بیٹھے، چند صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. حضور نے سر جھکا دیا، اور آپ کی عادت باری یہ تھی کہ آنکھیں بند ہو جاتی تھی، سر جھکا لیتے اور بعض وہ سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے سر اٹھایا اور مسکرائے اور کہا انور پر ایک ویسی صورت نازل ہوئی ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے.
اور وہ صورت کیا تھی؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ مجھے بتائیے یہ مرگی کا نتیجہ ہے یہ؟ اور حضور کی یہ کیفیت مرگی کے بعد کی کیفیت ہے؟ یعنی وہ کتاب جو آج علوم و فنون کی، علوم و معارف کی گنجینہ بنی ہوئی ہے، اور جس کی تفسیر میں برسا برس آدمی محنت کرتا تب جا کے اس کے عقدے کھلنے میں آتے ہیں، اور آج تک بے شمار تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس کے نکات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا۔ وہ کتاب، عجیب بات یہ ہے کہ بے ہوشی میں ایک مرض کے نتیجے میں آپ پر اتری ہے، اور اس کتاب کا اگر یہ حالت میں، تو اللہ کرے ہر ایک کو مرگی کے دورے پڑے۔ یعنی یہ کیفیت ہر پیغمبر کی ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی وحی آتی ہے تو پیغمبر اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی خاص کیفیت پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ سامنا کر سکے جبریل کا اور جبریل کی باتوں کا اور اللہ کے کلام کا۔ یہ تو خود کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، ورنہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اسی کو اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ یہ بات فرمائی کہ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا نا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ کتاب ہم پر نہیں اترتی، تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے کہا کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، کوئی آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا اپنے پیغمبر کو، تب اس کا سامنا کرتے، بلکہ اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اس طرح کی آیات کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ شروع میں جب آپ پر وحی الہی نازل ہوتی نا، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے پڑھنا شروع کر دیتے، یعنی جو الفاظ آپ پر نازل ہوتے اس کو جلدی پڑھتے تاکہ میں کہیں کسی لفظ کو بھول نہ جاؤں۔ اس کو روکنے کے لیے اب بھی دیکھیے قرآن کریم میں یہ آیات موجود ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کتاب کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور جب ہم اس کو پڑھ چکے تو پھر اس کے پیچھے پڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل اس کو پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا مطلب بیان کرنا اور آپ کے ذہن پر کھول دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کیونکہ وہ بیان بھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور حدیث میں ظاہر ہے قرآن کریم ہی کو بیان کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصل حیثیت کیا ہے، اور یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں۔ وقت تو میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، لیکن میں صرف اتنی بات بیان کر دوں جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو فضیلت ان معنوں میں دی ہے، یا اس وجہ سے دی ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی عظیم کتاب نازل کی، اور اس کتاب کی 3 صفات بیان ہوئی۔ ایک تو یہ ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی۔ ہدایت کے 4 معانی میرے ذہن میں ہیں، وہ میں آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں، لیکن اتنی بات تو آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم سب سے پہلے ہدایت بن کے آیا، اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ گائیڈنس، رہنمائی، زندگی کا اصول، زندگی کا رویہ دینے کا، یعنی بلکہ زندگی کا آئین، زندگی کا باعلاج، زندگی کی معیشت اور سیاست کے طریقے اور تہذیب اور تمدن کے طریقے، یہ ساری چیزیں خدان کے ضمن میں آتی ہیں، اور اس کو گائیڈنس اور رہنمائی کہا جاتا ہے۔ کہا قرآن کریم کو ہم نے ان معنوں میں رہنمائی بنا کے بھیجا تھا، اب اگر تم نے اپنا دستور نہیں بنایا، تم نے اسے اپنا آئین نہیں بنایا، تم نے ان کو رہنما اصول کی حیثیت نہیں دی، تم اپنی تعلیمی نصاب کو اس کی بنیاد نہیں بناتے، تم اپنی معاشرت اور معیشت کے بنیادی اصول اسے طے نہیں کرتے، تم اگر تہذیب کو ان بنیادوں پر ہی اٹھاتے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کریم کو ہدان نہیں مانتے، ہدایت نہیں مانتے۔ یہ تو پہلی بات۔ اس کے بعد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہم نے اس میں ہدایت کے دلائل بھی بیان کیے، والفرقان، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس میں حق و باطل کو الگ الگ کر کے ہم نے دکھایا ہے، اس کو فرقان بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں اس کو اگر تم پڑھو گے تم معلوم کرو گے کہ اس میں ایک ایک بات کو واضح کر کے کیا گیا ہے کہ نہ اس میں حق چھپا رہتا ہے نہ باطل چھپا رہتا ہے، اور اس کو کمپرومائز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اقبال مرحوم نے اسی کو واضح کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی
کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا اے حق و باطل نہ کر قبول۔ کہ تم جو آج کچھ باتیں لے چکے ہو سوئٹزرلینڈ سے، کچھ لندن سے، کچھ امریکہ سے، کچھ روس سے، اور ان کو بنا کر ایک مرغوبہ بنا کر تم اپنی زندگی کے اصول طے کر رہے ہو، کہا اس کی باتوں کو قرآن کریم قبول نہیں کرتا، اسی کو تو فرقان واقع ہوا۔ وہ کسی سے میل نہیں کھاتا، دوسری کوئی چیز اس میں شرکت کر سکے سواری پیدا نہیں ہوتی۔ ایسی اگر ہم دوسری کسی چیز کی شرکت کے ساتھ اس کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے اس کو فرقان تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا